اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ تفسیر صراط الجنان۔ نسم الوین اللہ کے نام سے شروع۔ علامہ احمد ساوی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں قرآن مجید کی ابتدا نسم الوین سے اس لیے کی گئی تاکہ اللہ تعالی کے بندے اس کی پیروی کرتے ہوئے ہر اچھے کام کی ابتدا نسم الوین سے کریں۔ ساوی الفاتح 1/15 سے اور حدیث پاک میں بھی اچھے اور اہم کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور پر نور سلوے اللہ تعالی ویسے نے ارشاد فرمایا جس اہم کام کی ابتدا نسم الوین الروحمن سے نہ کی گئی تو وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ کنز العمال کتاب الاذکار الباب الصابفی تلاو القرآن وفضالہ الفصل الثانی 1/277 الجز کالاول الحدیث 2488۔ لہذا تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ہر نیک اور جائز کام کی ابتدا نسم الوین الروحمن سے کریں، اس کی بہت برکت ہے۔ نسم الوین سے متعلق چند شرعی مسائل۔ علماء کرام نے نسم الوین سے متعلق بہت سے شرعی مسائل بیان کیے ہیں، ان میں سے چند درج ذیل ہیں۔ نسم الوے شریف کے مزید فضائل جاننے کے لیے ہمارا چینل کو سبسکرائب کریں۔ 1 جو اب نسم الوین ہر سورت کے شروع میں لکھی ہوئی ہے یہ پوری آیت ہے، اور جو سورہ نمل کی آیت نمبر 30 میں ہے وہ اس آیت کا ایک حصہ ہے۔ 2 نسم الوین ہر سورت کے شروع کی آیت نہیں ہے بلکہ پورے قرآن کی ایک آیت ہے جسے ہر سورت کے شروع میں لکھ دیا گیا تاکہ دو سورتوں کے درمیان فاصلہ ہو جائے، اسی لیے سورت کے اوپر امتیازی شان میں نسم الوین لکھی جاتی ہے، آیات کی طرح ملا کر نہیں لکھتے، اور امام جہری نمازوں میں نسم الوین آواز سے نہیں پڑھتا۔ نیز حضرت جبریل علیہ السلام جو پہلی وحی لائے اس میں نسم الوین نہ تھی۔ 3 تراویح پڑھانے والے کو چاہیے کہ وہ کسی ایک سورت کے شروع میں نسم الوین آواز سے پڑھے تاکہ ایک آیت رہ نہ جائے۔ 4 تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ ناللہ نے الشیطان الرجیم پڑھنا سنت ہے، لیکن اگر شاگرد استاد سے قرآن مجید پڑھ رہا ہو تو اس کے لیے سنت نہیں۔ 5 سورت کی ابتدا میں نسم الوین پڑھنا سنت ہے ورنہ مستحب ہے۔ 6 اگر سورہ توبہ سے تلاوت شروع کی جائے تو اعوذ ناللہ اور نسم الوین دونوں کو پڑھا جائے، اور اگر تلاوت کے دوران سورہ توبہ آ جائے تو نسم الوین پڑھنے کی حاجت نہیں۔ 1 نسم الوے شریف کے مزید فضائل جاننے کے لیے ہمارا چینل کو سبسکرائب کریں۔